بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شاہ عباس اول کون تھا۔ صفوی سلطنت کے شاہ بننے کے بعد آپ نے کیسے سلطنت میں امن و امان قائم کیا اور کیسے آپ نے عثمانی سلطنت کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ عباس اعظم یا شاہ عباس اول 17 جنوری 1571 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد خدا بندہ تھا۔ 1 اکتوبر 1588 کو جب عباس اعظم یا شاہ عباس اول صفوی سلطنت کے تخت پر بیٹھے تو اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی۔ ایران کے شمال مغربی حصوں پر عثمانی ترک قابض تھے اور مشرق ازبکوں کے قبضے میں تھا۔ اندرون ملک میں بھی بے امنی تھی اور صوبوں کے امراء سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ عباس اعظم نے اس صورتحال کا بڑی دانش مندی سے مقابلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے ترکوں سے معاہدہ کیا اور آذربائیجان، گرجستان اور لورستان کا ایک حصہ ان کے حوالے کیا، اور اس طرح شاہ عباس اول نے عثمانی ترکوں کو ایک حد تک مطمئن کر دیا۔ مغربی سرحد سے مطمئن ہونے کے بعد شاہ عباس نے خراسان کی طرف توجہ دی اور اس نے ازبکوں کو خراسان سے نکال دیا اور صفوی سلطنت کی حدود ہرات اور مرو تک وسیع کر دی۔ شاہ عباس نے صفوی سلطنت کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے بعد ترکوں سے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے ترکوں کی فوج یعنی چری کے مقابلے میں ایک فوج تیار کی جو شاہ سورن کہلاتی تھی۔ لیکن ناظرین، ایرانیوں کی سب سے بڑی کمزوری توپ خانوں کی عدم موجودگی تھی۔ صفوی سلطنت کی ہمسایہ ریاستیں عثمانی، ترک اور مغل سلاطین توپیں استعمال کر رہے تھے، جبکہ ایرانی فوج اس اہم جنگی ہتھیار سے محروم تھی۔ ناظرین، دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ مسلمان حکومتوں کا زور توڑنے کے لیے دوسری مسلمان حکومتوں کا تعاون کرتی تھیں۔ اسی غرض سے انہوں نے 1599 میں شاہ عباس سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ شاہ عباس نے ان سے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا، لیکن ایرانی فوج کو جدید طرز پر مسلح کرنے پر ان سے مدد لی۔ ان انگریزوں نے ایران میں توپ سازی کی صنعت شروع کی اور انہوں نے ایرانیوں کو جدید توپیں اور آتش گیر ہتھیار بنا کر دیے۔ 1602 میں عثمانی آسٹریا کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو اس وقت ایرانیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور تبریز، شیروان اور پرتگالیوں سے بندرگاہ ہرمز چھین لی، جو آج بندرگاہ عباس کہلاتی ہے۔ اسی سال شاہ عباس نے دہلی کی تیموری سلطنت سے قندھار بھی چھین لیا۔ شاہ عباس اگرچہ ایک کامیاب اور سمجھدار حکمران تھا، لیکن اعظم کا لقب اسے زیب نہیں دیتا تھا، چونکہ وہ انتہائی ظالم اور شکی مزاج تھا۔ اس نے محض شک کی بنیاد پر اپنے ایک بیٹے کو قتل اور 2 کو اندھا کر دیا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ عباس کے دور میں 500 جلاد لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ صفوی دور علمی لحاظ سے بنجر دور ہے، لیکن شاہ عباس کے زمانہ میں علم و ادب کے میدان میں تھوڑی سی زندگی نظر آتی ہے۔ شاہ عباس کے بعد صفوی خاندان میں 4 حکمران تھے جنہوں نے صفوی سلطنت پر حکومت کی۔ شاہ عباس کا جانشین شاہ صفی، جس نے 1629 سے 1641 تک صفوی سلطنت پر حکومت کی، اس کا دور نہایت ظالم اور سفاک تھا۔ آپ کے دور میں 1634 میں بغداد پر ترکوں نے اور 1638 میں قندھار پر مغلوں نے قبضہ کر لیا۔ شاہ صفی کے بعد 1641 میں شاہ عباس دوم تخت نشین ہوا، جس نے 1668 تک صفوی سلطنت پر حکومت کی۔ آپ کے دور میں ایران کو ایک بار پھر خوشحالی نصیب ہوئی۔ آپ نے رعایا کے ساتھ بھی منصفانہ سلوک رکھا۔ آپ نے 1649 میں مغلوں سے قندھار بھی واپس لے لیا۔ شاہ عباس دوم کے بعد اس کا جانشین شاہ سلیمان 1668 میں تخت نشین ہوا۔ شاہ سلیمان نے 1694 تک حکومت کی۔ آپ کا دور عہد صفیوں کا آخری پرامن دور تھا۔ شاہ سلیمان کے بعد صفیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آخری حکمران شاہ حسنین 1694 میں تخت نشین ہوا، لیکن آپ کا دور صفوی سلطنت کے لیے زوال کا باعث بنا۔ شیعہ علماء کے زیر اثر آ کر اس نے سنیوں پر مظالم کیے، جس کے نتیجے میں افغانیوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے ایک سردار میر اویس کی قیادت میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1715 میں میر اویس کے انتقال کے بعد اس کے جانشین میر محمود نے ایران پر حملہ کر دیا اور 1722 میں اصفہان پر قبضہ کر کے صفوی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔